بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رضوی حیدرآباد نیوز کی جانب سے آپ کی خدمت میں توجہ طلب کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ ہی کی تجاویز کی بنیاد پر پروگرام کو ترتیب دیتے ہیں۔ اب آج جو ہے وہ موضوع مہنگائی ہے، اور یہ مہنگائی نہ جانے کہاں جا کے، یہ مہنگائی کا طوفان جو ہے نہ جانے کہاں جا کے ٹھہرے گا۔ اور یہی سوال جو ہے ہمارے ناظرین کا، سامعین کا، اور جو حیدرآباد کے پروگرامز کو متواتر اور تواتر کے ساتھ دیکھتے ہیں ان کی جانب سے ہے۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے، اور مہنگائی نہ صرف اشیاء خورد و نوش کی چیزوں میں بڑھ رہی ہے بلکہ ہر قسم کے معاملات میں، اور میں یہ کہوں کہ اشیاء خورد و نوش اپنی جگہ پہ ہیں، جو کہ جسے ایسنشیل کموڈیٹیز کہتے ہیں، کہ ضروری جو کچن میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں، اس کے ساتھ ہی سب سے تعجب خیز بات یہ ہے کہ ادویات وہ بھی کہ جو زندگی بچانے والی ہیں اور جو بے انتہا ضروری ادویات ہیں، ان میں بھی ہوش ربا قیمتوں کا اضافہ ہوا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آٹے میں، گوشت میں، چینی میں، چائے میں، اس قسم کی، اور سبزیوں میں تو خیر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ بجلی اور پانی اور گیس، تو اس میں جو اضافہ ہوا ہے وہ جو ہے قابل توجہ ہے اس پہ ہمارے ناظرین کا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی تو اتھارٹی ایسی ہو کہ جس سے جو یہ پوچھے کہ اس مہنگائی کو جا کے، یہ جو مہنگائی کا جن ہے، یہ کہاں جا کر ٹھہرے گا اور کیا صورتحال بنے گی۔ اب دیکھیں کہ ضروری اشیاء خورد و نوش جو ہیں، ان میں آٹا ہے، تیل ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، اور چائے ہے، اور چینی ہے، اور اسی سے ریلیٹڈ جو کچن کے آئٹمز ہیں، ان کی قیمتوں کا اگر زیادہ دیر نہیں 1 سال کا موازنہ کیا جائے تو تقریباً 100% کے قریب اضافہ ہوا ہے۔ وہ جو چیز 10-20 روپے کی ملا کرتی تھی وہ تقریباً 50 روپے کی ہو گئی ہے، جو 100 روپے کی ملا کرتی تھی وہ 200-250 روپے کی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے اب یہ چلیں، یہ ساری چیزیں اس مہنگائی کو، یہ سب اس میں دالوں کو چھوڑ دیں، دالیں امپورٹ ہوتی ہیں، باقی تو تمام چیزیں پاکستان کی پیداوار ہے نا۔ تو ہمارے ناظرین کا سوال اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ اب اگر بجلی کے لیے یہ کہا جائے کہ پچھلی حکومتوں کی غلطیاں ہیں، اور جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں، جو مہنگے ایگریمنٹ ہوئے ہیں، جو مہنگی بجلی مل رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ نیپرا ہر بار جو ہے وہ بجلی میں اضافہ کر دیتا ہے، اور حکومت اس کو مان لیتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ نیپرا جو ہے، کیا نیپرا حکومت پاکستان کے اوپر ہے؟ حکومت پاکستان نیپرا کے انڈر میں آتی ہے، اور نیپرا جو کہہ دیتا ہے اسے منوان اسی طرح سے اس پر عمل کر لیا جاتا ہے۔ نیپرا ہو گیا، نیپرا بجلی، اور بجلی گیس تو جو ہے وہ پاکستان کی پیداوار ہے۔ سوئی سدرن گیس پورے پاکستان میں گیس فراہم کرتی ہے۔ نہ صرف گیس بلکہ گیس کے ساتھ ساتھ جو ہے سی این جی کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں، اور یہ جو برشن گیس ہے اس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ گزشتہ دنوں تو یہ دیکھا گیا کہ وہ ڈبل اور ٹرپل ہو گئی تھیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں جو مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، نہ صرف اضافہ ہو رہا ہے، ابھی گیس سے متعلق جو ہے سدرن گیس نے ہیسکو وابڈا کی طرح، وابڈا سے مراد میرا، کیونکہ اب وہ جس جگہ پہ ہے، حیدرآباد میں اسے ہیسکو ہے، لاہور میں وہ لیسکو ہے، ملتان میں وہ میسکو ہے، اور پشاور میں وہ پیپکو ہے۔ تو اسی طرح سے یہ ریجنل لیول پہ ان کا جو ہے سیٹ اپ بنایا گیا ہے، اور وہ اسی نام سے پکارے جاتے ہیں۔ تو ان سب کو کنٹرول جو ہے وابڈا اور پھر نیپرا کر رہی ہوتی ہے۔ تو نیپرا جو اضافہ ابھی حال ہی میں
بجلی کے بلوں پہ جو ہے وہ نیپرا نے سجیسٹ کیا ہے کہ بجلی کے بلوں کے اوپر 1 روپیہ 38 پیسے کا اضافہ کیا جائے گا، جو ہے وہ سپٹمبر کے مہینے سے یہ اضافہ جو ہے وہ فی یونٹ وصول کیا جائے گا۔ آپ وابدہ ہیسکو کا کہنا یہ ہے کہ نیپرا کا کہنا یہ ہے کہ جی کہ کم سے کم 200 یونٹ، پھر 200 یونٹ کے بعد وہی پھر اس کے جو سلیبز بنے ہوئے ہیں ان سلیبز کے حساب سے وہ قیمت کا اس کی یونٹ کی قیمت کا تعین کرتے ہیں، اور وہ ڈبل ٹرپل چوبل ہوتا چلا جاتا ہے، مسلسل بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ اس کی اپنی بلندی کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو وہ ایسا جو کچھ یہ صرف پاکستان میں دیکھنے میں آ رہا ہے، اس طرح سے جس قسم کا یہ پاور کے استعمال پہ، بجلی الیکٹریسٹی کے استعمال پہ قیمتوں کا تعین کیا۔ اب اسی کو ساتھ لے کے وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے، تو سوئی سدرن گیس نے بھی ایسا ہی کچھ کر لیا ہے کہ وہ 1 کیوبک فٹ سے انہوں نے جو ہے 298 روپے کا بل، اگر اس میں 1 کیوبک فٹ کا بھی اضافہ ہوگا اور وہ اس کی جو قیمت ہے یا اس کی کاسٹ جو ہے اس کی گیس کی، اور وہ 298 روپے سے اوپر جائے گی، تو اب جو دوسرا سلیب لگے گا وہ کم و بیش 1000 روپے کا فرق آ جائے گا، بے شک اس میں 1 کیوبک فٹ گیس کا فرق ہو۔ اسی طرح سے بجلی فراہم کرنے والے اداروں نے کیا ہوا ہے، نہ صرف یہ کیا ہوا ہے بلکہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز پر ہوش ربا قسم کے اضافے کیے ہوئے ہیں۔ FC سرچارج ہے، FPA ٹیکس ہے، GST ٹیکس ہے، حد تو یہ ہے کہ نیلم جہلم جو ہے وہ سرچارج ہے۔ یہ جو ہے یہ سر چارجز ملا کے آپ کی مثال کے طور پہ 500 روپے کی بجلی ہے، آپ نے 500 روپے کی بجلی استعمال کی، ان سارے سر چارجز کو ملا کے یہ جا کے 5000 اور 7000 روپے بل بنے گا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ 10,000 روپے ماہانہ کمانے والا اگر وہ اپنے گھر کا مہینے کا بجٹ بنائے، تو مجھے ارباب اقتدار یہ حکومت یہ ہمیں میرے ناظرین پوچھ رہے ہیں کہ حکومت یہ بتا دے کہ 10,000 کمانے والے کا بجٹ بن سکتا ہے، بجلی کا بل ادا ہو سکتا ہے، گھر کا کرایہ ادا ہو سکتا ہے، بچوں کے لیے دودھ اور کھانے پینے کی اشیاء، حد تو یہ ہے کہ چائے کی پتی کی قیمتیں آسمان پر پہنچی ہوئی ہیں۔ غریب آدمی روٹی پکاتا تھا اور وہ چائے کے ساتھ کھا لیتا تھا، تو روٹی کے ساتھ بھی حکومت نے جو حشر کیا ہے کہ 5 kg کا جو تھیلا ہے وہ اب 500 روپے کو پہنچ رہا ہے، 500 روپے۔ تو میں حیران ہوں کہ پاکستان میں ہمارے ارباب اقتدار غریبوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے ارباب اقتدار ان کی بات کرتے ہیں جو مزدور طبقہ ہے، جو روزانہ محنت مزدوری کر کے اپنی روزی کماتا ہے، تو انہیں تو محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ انہیں تو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور نہ صرف دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اگر آپ یوٹیوب پہ بہت سارے یوٹیوب چینلز اور ٹی وی جو ہیں الیکٹرانک میڈیا، اس پہ اینکرز نے فیلڈ میں جا کے عوام کی مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں عوام کی رائے معلوم کی ہے، تو آپ اگر اس کو سنجیدگی سے سنیں گے تو صرف رونے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد پھر آتے ہیں، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری، جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ، جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف۔
Bridge Power Batteries. Quality forever. जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक पे लाइक कीजिएगा। अपनी आरा से हमें नवाजिएगा ताकि हम इसको प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर कर सकें। तो बात हो रही थी नाज़रीन कि जो होश रुबा महंगाई है और उस महंगाई से गरीब आदमी जो है वो सिवाय आंसू बहाने के और हुकूमत को दहाई देने के या ये है कि अल्लाह ताला से पनाह मांगने के और कुछ नहीं कर सकता। हुकूमत बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है वो ये कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर जो है वो नाकाम हो गई है और यही वजह है कि अभी ये जो बल्दियाती कैंटोनमेंट के जो इलेक्शंस हुए हैं हुकूमत को शदीद नाकामी का सामना देखना पड़ा है। हुकूमत को चाहिए कि वो नो डाउट कि जो है उनकी फॉरेन अफेयर्स की जो पॉलिसीज़ हैं और वो बहुत बेहतर हैं। हमने अफ़गानिस्तान में जो अचीव किया है, अफ़गानिस्तान के इश्यूज़ पे हमने जो अचीव किया है, इंडिया के मामलात में हमने जो अचीव किया है, इंटरनेशनल मामलात में हमने जो अचीव किया है, वो उसका इससे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि उसका सारा सेहरा मुकम्मल तौर पे जो है 100% पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को जाता है। खुदारा हुकूमत को इस मामले में तवज्जो देनी चाहिए कि ये जो बिजली और गैस और अब तो इंतहा ये हुई है कि जैसे बिजली के बिल के साथ जो है रेडियो वो टीवी के लाइसेंस और टीवी की फ़ीस जो है वो वसूल की जाती है। तो टीवी की पाकिस्तान टीवी को आप ये देखें कि ये आवाम बताएगी कि पाकिस्तान टीवी को कितने लोग देखते हैं, पीटीवी के प्रोग्राम्स को कितने लोग देखते हैं। एक सर्वे करा लिया जाए तो पता लग जाएगा। तो ये जो पैसे, ये जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया जो है वापडा के बिलों के साथ और पीटीवी के लिए लिया जा रहा है और पीटीवी रोज़ बरोज़ बैठता जा रहा है। अब नई बात सुनने में आई है कि हुकूमत सिंध ने ये फ़ैसला किया है कि केएमसी, डीएमसी और वासा के जो बिल्स हैं वो केईएससी और हेस्को और लेस्को और हेस्को और सेस्को और इनके बिलों के साथ जो है वसूली की जाएगी। सवाल जो हमारे नाज़रीन का वो ये है कि हुकूमत चाह क्या रही है, कि हुकूमत चाहती है कि ये आवाम जो है अब घबराना छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ ख़ुदकुशी के लिए तैयार हो जाए या फिर अपने बच्चों को लेकर और फिर किसी ऐसे अंजाम की तरफ चली जाए कि जहां इन सारी चीज़ों की ज़रूरत ना हो। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि उधर देखें कि दवाइयों के साथ जो है, दवाइयों के साथ मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है। पहली मरतबा जब ये हुकूमत वजूद में आई थी तो पहली मरतबा ये कह के हुकूमत ने जान छुड़ा ली थी कि पिछली हुकूमत दवाइयों का इजाफ़ा करके गई थी, जिसका नोटिफिकेशन हमारी इस हुकूमत के वक्त में वो जो है वो नोटिफिकेशन इशू हुआ। चलें, मगर वो नोटिफिकेशन तो पिछली हुकूमत के दौर में इशू हुआ था, मगर इस हुकूमत में अब देख लें आप कि जो है अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला जो मरीज़ जो दवाएं इस्तेमाल करते हैं उनकी कीमतों का अगर कोई न्यूट्रल अथॉरिटी जायज़ा ले ले या फिर इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर से मुताल्लिक़ अद्वियात मार्केट में अवेलेबल हैं उनका जायज़ा ले लिया जाए, या फिर शुगर ज़ियाबतीस के मर्ज़ में जो मुब्तला हैं उनकी अद्वियात का जायज़ा ले लिया जाए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो चीज़ अब से 2 साल पहले
500 روپے کی تھی اب وہ 1800 روپے اور 2000 روپے کی دوا ہے. جو دوا 1000 روپے کی تھی وہ 4000. اسی طرح انسولین کا یہ ہے کہ انسولین 400 روپے کا ایک اس کا پیک آتا تھا انسولین کا, یا وہ دوائی آتی تھی, وہ آج اس وقت 1200 روپے کی ہے. تو انسولین کا پیکٹ جو ہے وہ 5000 روپے پہ چلا گیا ہے, جو 2000 روپے کا ملا کرتا تھا. تو حکومت ان چیزوں پہ توجہ نہیں دے گی تو آگے معاملات کیسے چلیں گے؟ یہ عوام جو ہے یہ یقیناً متنفر ہوگی, اور حکومت کے لیے کہیں نہ کہیں یہی نہیں, ڈالر کی قیمت آسمان پہ چلی گئی ہے, سونے کی قیمت آسمان پہ چلی گئی ہے. چلیں بھائی, ڈالر کی قیمت جو ہے, سونے کی قیمت جو ہے, یا پیٹرول کی قیمت آسمان پہ چلی گئی ہے, تو چلیں پیٹرول کی قیمت تو جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں طے ہوتی ہے, سونے کی قیمت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے, مگر ڈالر کو تو آزاد چھوڑ دیا گیا ہے. اور یہ جو اس موجودہ حکومت کا یہ تجربہ ڈالر کو آزاد چھوڑنے والا جو ہے, اس آزاد چھوڑنے کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ کہیں کا کہیں اب ڈالر جو ہے آج کی تاریخ میں جو ہے 170 کو ٹچ کر رہا ہے, اور اس کے بعد بھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے ڈالر, کہ 170 کا ہونے کے بعد بھی مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. لوگوں کا مثلا عام رائے یہ ہے کہ لوگوں کی جو پیشن گوئی ہے کہ یہ ڈالر مزید اوپر جائے گا, کہاں جا کے ٹھہرے گا یہ ڈالر یقیناً ڈالر کا جو ہے ڈالر کی قیمت کے بڑھنے کے اثرات ہماری مارکیٹ کی تمام اشیاء جو ہیں ان کے اوپر آتے ہیں, اور ان میں جو یہ ضروری اشیاء خورد و نوش ہیں, ادویات ہیں, ٹرانسپورٹیشن ہے, اور بے شمار چیزیں ہیں, ان ساری چیزوں پہ ڈالر کے اثرات آتے ہیں, سونے کے اثرات آتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ چلیں یہ بھائی ورلڈ بینک اور ورلڈ بینک آئی ایم ایف جہاں حکومت کو کہتا ہے, حکومت اس میں جو ہے وہ ٹھیک ہے کنسیڈر کر رہی ہے, حکومت کی مجبوری ہوگی, مگر یہ جو اشیاء جو چیزیں جو پاکستان کی جو ہے مارکیٹ پروڈیوس کر رہی ہے, پاکستان کی اپنی پیداوار ہے, ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں حکومت کو کس قسم کی ہرڈل ہے, کس قسم کی رکاوٹ ہے, یہ ہمارے ناظرین کا سوال ہے. تو آج اسی پہ جو ہے اسی پہ کہ جی آٹے کی قیمت دیکھ لیں, جب آٹے کی قیمت کہاں 100 روپے کو ٹچ کر رہی ہے, چینی کی قیمت وہ 70-80 روپے, بلکہ 70-80 روپے نہیں, کہیں تو 120 روپے ہے, اور مارکیٹ میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ڈفرینٹ قیمتیں ہیں, ڈفرینٹ شہروں میں ڈفرینٹ قیمتیں ہیں. اور یہی ایک طرف تو ہمیں یہ جو کووڈ-19 نے مثلا عوام کو کووڈ-19 نے پریشان کیا ہوا ہے, اور بالخصوص غریب طبقے کو کووڈ-19 نے پریشان کیا ہوا ہے, ان کے روزگار کو, کاروباری لوگوں کے روزگار کو, بلکہ تمام شعبہ زندگی میں لوگوں کو. اور دوسری طرف یہ کہ جی مختلف قسم کے جو سر چارجز ہیں اور ڈیوٹیز ہیں اور ٹیکس ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہے. حکومت کی توجہ نہیں دینا, قیمتوں کو کنٹرول نہیں کرنا, مارکیٹوں کو. میں نے تو ابھی جب میں سرچ کر رہا تھا ڈفرینٹ شہروں میں قیمتوں کی صورتحال, تو بے شمار جو ہے کاروباری اشخاص اور عوام الناس کی یہ رائے تھی کہ بعض شہروں میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو ہے مارکیٹ کمیٹی کے ساتھ مل کے, جو کہ مارکیٹ کمیٹی اب کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے, صرف کاغذ کی حد تک ہے, پھر بھی وہ ان کے ساتھ مل کے یہ روزمرہ کی جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتوں کا تعین کرتے ہیں. تو ان کی قیمتوں کا تعین کرتے ہوئے وہ جن بازار کے لوگوں کو بٹھاتے ہیں, وہی وہ چیزیں اس قیمت پہ نہیں فروخت کر رہے ہوتے ہیں بازار میں, وہ بھی مہیا نہیں کر پاتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں, یوٹیلیٹی سٹورز کی اگر حالت جا کے دیکھیں تو بے شمار جگہوں پہ چینی جو ہے وہ بیک ڈور سے مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہے,
گھی مارکیٹ میں بیچا جا رہا ہے, دالیں مارکیٹ میں بیچی جا رہی ہیں, اور یہ چینی خریدنے جائیں گے تو اس کے ساتھ وہ ایسی چیزیں کہ جن کو جانور بھی نہیں کھاتا, اس قسم کی جو ہیں وہ اشیاء وہ خریدنی ضروری ہوں گی. تب وہ چینی کا ایک پیکٹ دیں گے, یا پھر گھی کا ایک پاؤچ دیں گے, یا پھر تیل کا ڈبہ دیں گے. تو وہ جو اشیاء جن میں 10 روپے 20 روپے 50 روپے یا 60 روپے کا فرق ہے, اس کو خریدنے کے لیے انہیں اپنی جیب سے 200 روپے یوٹیلیٹی اسٹور والے کو دینے پڑ جاتے ہیں. تو ایسے یوٹیلیٹی اسٹور کا حکومت, اس میں شک نہیں ہے, حکومت کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ یوٹیلیٹی اسٹور کو دے رہی ہے. وہ صرف اس لیے دے رہی ہے کہ جو مستحق ہے وہ یوٹیلیٹی اسٹور سے خرید کے اپنے بچوں کی جو ہے وہ خوراک کا بندوبست کر سکے. مگر ایسا نہیں ہو رہا. یوٹیلیٹی اسٹور بھی کوئی پراپر ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں. وہاں پہ لمبی اس گرمی کے موسم میں دھوپ میں قطاریں ہیں. کسی یوٹیلیٹی اسٹور پر شیڈ نہیں ہے, سائبان نہیں ہے, ٹینٹ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دھوپ سے بچ کے کھڑے ہو سکیں. تو عوام کا چیخ و پکار جو ہے وہ جائز ہے. تو اس پہ ہماری اس چینل کے توسط سے عوام کی جانب سے جو ہے میری جو ہے ہماری حکومت سے یہ استدعا ہے کہ وہ اس مہنگائی, اگر وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے بقایا جو ان کا کہ کانسٹیٹیوشنل ڈیز ہیں اور ان ڈیز کو وہ پورا کرنا چاہتی ہے اور کوئی نیک نامی چاہتی ہے, تو خدارا یہ جو مہنگائی کے جن کو کسی بوتل میں بند کرے اور اس کو کہیں بریک لگائے, اور نہ صرف بریک لگائے بلکہ وہ چیزیں جو پاکستان کی پیداوار ہیں ان کے ریٹس کو نیچے لے کے آئے, ڈالر کو قابو کرے, بجلی کو مثلا نیپرا کو لگام دے, سوئی گیس والوں کو سیدھا کرے. یہ ساری چیزیں اس وقت عوام کی انتہائی ضروری چیزیں ہیں جس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا, پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی کسی اور موضوع کے ساتھ. برج پاور بیٹری RSMD انٹرنیشنل USA کے اشتراک سے پاکستان میں تیار کی گئی پہلی بیٹری, جسے بنایا گیا ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق 99.99% پیور لیڈ سے تیار کردہ, جس میں ہے ورلڈ کلاس سنتھیٹک اور گلاس فائبر شیٹ جو پریونٹ کرے شارٹ سرکٹ کو اور دے لمبی لائف. برج پاور بیٹریز, کوالٹی فار ایور.